بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب مرنے والا شخص قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو، یعنی وہ نماز کے لیے قبر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ہوتی ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے پہلے نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اس قبر والے کو سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دے گا تو وہ پکار اٹھے گا کہ مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ حدیث پاک کے اس حصے کہ سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب منکر نکیر اس آدمی کو، اس قبر والے کو جگانے کے لیے آتے ہیں، اور خواہ وہ دفن کسی اور وقت ہی ہوا ہو، اور نماز عصر کی تاکید زیادہ ہے، اس لیے سورج ڈوبنا وقت جاتے رہنے کی دلیل ہے، اس لیے انسان کو یہ وقت دکھایا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اس حصے کہ مجھے چھوڑو، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کو قبر میں سورج دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، سوالات مجھ سے بعد میں کر لینا، مجھے نماز پڑھنے دو کیونکہ اس کا وقت، اس کا ٹائم کم ہے، اس لیے پہلے نماز پڑھ لو۔ اور یہ وہی شخص کہے گا جو کہ دنیا میں بھی رہ کر نماز عصر کا پابند تھا، یعنی جو شخص دنیا میں بھی رہ کر نماز عصر کا پابند تھا، نماز عصر کو وقت پر پڑھتا تھا، ہر روز پڑھتا تھا، یہ وہی شخص کہے گا، قبر میں بھی وہی شخص کہے گا جو کہ دنیا میں پڑھتا تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، یعنی نماز عصر کی، یعنی تمام نمازوں کی اور خصوصاً نماز عصر کی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھو گے۔ اور خیال رہے کہ مومن کو اس وقت ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ سو کر اٹھا، یعنی اسے نزع کا کوئی اسے خوف نہ ہوگا، وہ ایسے ہوگا جیسے وہ سو کر اٹھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے سوال بھی نہ کیا جائے، اور اگر سوال کیا بھی جائے تو نہایت نرمی کے ساتھ، نہایت آسانی کے ساتھ اس سے پوچھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو الملیح علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہم صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز عصر میں جلدی کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا، اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی جو شخص نماز عصر نہیں پڑھتا تو اس نے جو اعمال کیے، جو عمل کیا، اس کا وہ عمل ضبط ہو گیا، اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہمیں سب نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، بالخصوص نماز عصر کی۔